ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری منسوخ کر دی گئی ہے. یہ ڈگری کافی عرصے بعد جو ہے منسوخ کی گئی ہے. کراچی یونیورسٹی میں جو ایک کمیٹی تھی وہ بیٹھی تھی اور وہ جائزہ لے رہی تھی. آج اس کا ڈیسیجن آیا ہے, یہ ڈگری منسوخ کر دی گئی ہے. جج صاحب کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لگا ہوا ہے. کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ ہمیں اشتر اوصاف صاحب نے جوائن کیا, فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان. بہت شکریہ اشتر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر, اب ڈگری منسوخ ہو گئی, کافی عرصے سے جج صاحب اس کیس کو آگے پرسیو کر رہے ہیں. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں جا کر حلفاً کہا بھی کہ میں نے یہ امتحان دیا ہے, اس امتحان کے بعد ہی مجھے ڈگری ملی ہے. اس کے بعد پھر بائیکاٹ بھی وہاں کا ہوا. یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جانا ہے. وٹ ڈو یو تھنک, آپ کو کوئی میلافائڈ لگتی ہے اس میں کہ اتنے عرصے بعد ڈگری کا کیس نکلنا اور پھر اس ڈگری کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن آنا؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ اس میں ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جس میں مجھے فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کیا گیا ہے. اس لیے میرا اس کے اوپر کوئی اوپینین دینا شاید مناسب نہیں ہے. بٹ ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا, چونکہ آپ نے مجھے اس پہ, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج یہ سوالات کیے جائیں گے. سنس آئی ایم آن دس پروگرام, تو کچھ آپ اس طرح دیکھیے کہ ماضی میں بی اے کی ڈگری جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی تھی کہ کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے فار ممبرز آف دی پارلیمنٹ, چاہے وہ ایم این اے ہیں, چاہے وہ سینیٹر ہیں, ایون پروونشل اسمبلی کے لیے بھی. تو اس کے لیے پھر بہت سارے جو اصحاب ہیں انہوں نے بی اے کی ڈگری یا اس سے ایکولنٹ ڈگریز جو ہیں وہ کہا کہ ان کے پاس ہیں. جب ان کے اندر یہ ساری چیز دیکھی گئی تو بہت سارے ان میں سے انفارچونیٹلی وہ تھے جن کی ڈگریز جو ہیں وہ ویریفائی نہیں ہو سکی تھی. ویریفائی جب نہیں ہوئی تو ان کو پھر نہ صرف جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا, بلکہ ان کی جو برات جو انہوں نے لی تھی ایز ممبرز آف دی اسمبلی وہ بھی ان سے واپس لے لی گئی. اور یہ معاملہ جو ہے وہ زینت ہے بہت ساری کورٹ کی ججمنٹس کا, چاہے وہ ہائی کورٹ کی ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں کوئی نئے نہیں ہیں. اس طریقے سے یہ معاملات جو چلتے رہے ہیں, جہاں پہ بھی سلسلے ہیں ود ریگارڈز اے پرٹیکولر جو کوالیفیکیشن, وہاں پہ لوگ عہدوں کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں خاص طور پہ کچھ یہ ایک ملیز سا ہے. آپ نے دیکھا کچھ برس پہلے اوگرا کے چیئرمین کے بارے میں بھی یہ تھا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نادرا کے چیئرمین کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈگریز وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے, کورٹ دیکھتی ہیں, اور اس کے اندر کو وارنٹو بھی ایشو ہوئے ہیں. اس کیس میں میں کوئی براہ راست کامنٹ نہیں کروں گا. سر, وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ آپ اس میں عدالتی معاون ہیں, تو ہم آپ کو کہیں گے بھی نہیں کہ اس پہ ڈائریکٹلی آپ اپنی اوپینین دیں یا براہ راست کوئی کامنٹ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے یہ کیس فکس ہو گیا ہے. لیکن اس کیس کو دائر کرتے ہوئے جو مختلف ججز کی درخواستیں آئی تھیں, رجسٹرار صاحب نے جب اعتراض لگایا تو اس پر ایک اعتراض یہ تھا کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پہ یہ درخواستیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ جو رجسٹرار ہے اس کا یہ اعتراض جائز ہے, اور کیا کس بیسس پہ انہوں نے اس جو اعتراض ہے اس کو کنکلیوڈ کیا؟ ہاں, اس میں بھی آپ دو حصے دیکھیں گے ان معاملات کے. ایک حصہ وہ ہے جو کہ ججز نے دائر کیا ود ریگارڈز دی ورکنگ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ان کی چیف جسٹس کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا تھا, اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آ چکا ہے. تو وہ فرام ڈے ون, ایون بیفور ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ, ان کی متعلق جو ہے وہ پٹیشنز فائل کر دی گئی تھی. سو دیر واز دس ایک سلسلہ چل رہا تھا, ٹگ آف وار تھی, اور اس کے اندر آپ رسا کشی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی کی بات تھی اور وہ ساری چیزیں. لیکن جو جسٹس جہانگیری کی ہے پٹیشن وہ ڈفرینٹ ہے.
اس کے اوپر شاید اعتراض بھی نہیں کیا گیا تھا. جسٹس جہانگیری کی تو فکس ہو گئی ہے، دیگر ججز کے حوالے سے اگر یہ رجسٹرار اعتراض کرے کہ ذاتی رنجش پہ، دیٹ مینز کہ ایک جج خود نکل کے آ رہا ہے، کسی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس پر اس کے کنڈکٹ پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، تو لوگ اس سے جا کے فیصلہ لیتے ہیں. اگر رجسٹرار سپریم کورٹ ایسی آبزرویشن دے دیتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ متاثر کرتی ہے جج صاحب کو؟ جی میں بتاؤں، رجسٹرار جب کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل لائے کرتی ہے ان چیمبر، اور رجسٹرار کا کام ہے کہ وہ اسکروٹنی کرے اور وہ دیکھے جان کرے بٹ ہی کانٹ پاس اے جوڈیشل آرڈر، ہی کین پاس این ایڈمنسٹریٹو آرڈر. اور اس کی جو پٹیشن کی مینٹینیبلٹی وغیرہ کی بات ہے. سر ایمان مزاری کے کیس میں وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کو کچھ ہوتا ہوا آگے نظر آ رہا ہے؟ بیکاز شی از کنٹینیوسلی سینگ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیس کے دوران نہ صرف ہیریسمنٹ کی ہے بلکہ وہ کیس جو ہے ان کی عدالت میں جب یہ مارٹر بن گیا ان سے ہٹانے کا کہا گیا کہ چونکہ ظاہری بات ہے اس کیس پہ آپ اور میں ایک فریق بن چکے ہیں تو کسی اور بینچ کے پاس جانا چاہیے، لیکن مارہن کا کیس انہوں نے اپنے پاس ہی لگائے رکھا. وٹ ڈو یو تھنک، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس میں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جی ایسے معاملات جو ہیں ان کو بہت ہی احتیاط سے ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. دو گزارشات کروں گا، اور وہ میں نہیں کر رہا بلکہ ہمیشہ کرتا رہا ہوں، اور پہلے بھی میں اس چیز کا داعی رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو آپ بجائے اس کے کہ کنٹروورسی میں لے کے آئیں، ان معاملات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے کیا جا سکتا ہے. جج کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کہہ چکا ہے اور بارہا کہہ چکا ہے کہ جج کی اپنی ثوابدید ہے. مثلا جسٹس جواد خواجہ نے جب ان کے سامنے ایسی بات کی کہ ان کے رشتہ دار ہیں جن کا کیس ان کے سامنے لگا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس میں پھر بھی سنوں گا. پھر جب ججز کی مراد اور باقی چیزوں کی بات آئی تو سندھ ہائی کورٹ جو ہے، سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے سب ججز اور میں وہاں پہ موجود تھا، وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھا کہ جب ججز کے اپنے معاملات ہوں تو کیا ان کو وہ سننا چاہیے؟ تو انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ جج کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو سنے یا نہ سنے. یہ سوال پروپرائٹی کا ہے، یہ سوال جو ہے وہ اتنا لیگل نہیں ہے. ٹھیک. میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھا، ایسے پڑھا، اور اس میں ایک بہت ہی جید وکیل صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا، اور وہ مشورہ کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، یاد رکھیے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہائی کورٹ تک محدود ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نہیں ہوتے. چیف جسٹس آف پاکستان، آپ آئین کو جب دیکھیں گے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. نا چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک الگ سا رول ہے، اور وہ رول ایسا ہے جس طرح کسی بڑے بزرگ کا ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں گے کہ جس کو میں لیٹن میں نہیں جاؤں گا، لیکن پدرانہ جو معاملہ ہے اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ پدرانہ حیثیت رکھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس سارے معاملے کو اپنے پاس لے آئیں، بلا لیں سب کو، اور وہاں پہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ دیکھیے اس طرح جگ ہسائی ہو رہی ہے، اس طرح انسٹیٹیوشنز کمزور ہو رہی ہیں، اس طریقے سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے. تو اس ایروژن سے بچانے کے لیے آئی تھنک چیف جسٹس آف پاکستان ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ بھی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں ایز جرنلسٹ. آپ بھی اس کو اس طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فوائد جو ہیں وہ کم ہیں. تھینک یو ویری مچ اشتر صاحب، ویلیویبل کنٹریبیوشن. جس طرح سے آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے، یقیناً جرنلسٹ کا بھی کردار ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار اور ذمہ داری تو ہے ہی ہے. اشتر صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام لوگوں کو بٹھانا چاہیے، ماتحت عدلیہ کی سننی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اس سے ایک انسٹیٹیوشن خراب ہو رہا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن عوام کا انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن کو بنانے میں نہ صرف پیسہ لگتا ہے بلکہ ایک سالوں کی محنت ہوتی ہے،
اور ختم کرنے میں اسے ٹائم نہیں لگتا. تو امید یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے دیگر وکلا برادری جس طرح سے مشورے انہیں دے رہی ہے چیف جسٹس صاحب, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی میٹنگ بلائیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.